کے لیے اور عبادت کے لیے چھپ کے اللہ اللہ کرو بیٹھ کے بس گھر میں پتلی گلی سے نکل لو. تو یہ بھی خود ایک اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہوار جس طریقے سے منایا جا رہا ہے وہ اسلام کے مزاج کے بھی کیا ہے, بالکل اپوزٹ ہے, بالکل اگینسٹ ہے. اسلام کا مزاج بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اور سنت کو فالو کرنا شروع کر دیں. باقی نبی کی یاد میں نعتیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے, اس سے کون منع کرتا ہے. سیرت کا جلسہ کرنا بھی جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے وہ 2-4 تمبو لگا دے, جلسہ کر لے, کوئی حرج نہیں ہے, کبھی بھی کیا جا سکتا ہے, ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے. سیرت پر بیان کرنے میں بھی کوئی پابندی, بلکہ عبادت ہے سیرت پر بیان کرنا. کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے, ربیع الاول میں بھی ہو سکتی ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ آج کل بدماشیاں ہو رہی ہیں, جو کچھ ہو رہی ہیں, ایک شور شرابہ بھونپو لے کے لوگوں کے کا سکون برباد کر دینا, پھر جو جلسوں میں اتنی آوازوں کے ساتھ کان بج رہے ہوتے ہیں لوگوں کے, اور پھر جو روڈ بلاک کیے جاتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکالے جاتے ہیں, یہاں سے جلوس نکل کے یہاں ختم ہوگا. بھائی یہ تو آپ وہی کام کر رہے ہو جو شیعہ حضرات کرتے ہیں. شیعہ کا مسئلہ کہ ان کو کرنے دو بھائی, ان کے ہاں دلائل کچھ اور ہیں, وہ کسی اور چیز کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے ہاں اصول کی کتابیں کچھ اور ہیں, تو آپ اپنی کتابوں پہ چلو نا, ان کی کتابوں پہ کیوں چل رہے ہو. مفتی رفیع عثمانی صاحب نے فرمایا تھا نا, اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کو چھیڑ. وہ جو کر رہے کرنے دو ان کو, وہ ان پہ سوٹ کرتا ہے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, سنت کا مطلب حدیث, جماعت کا مطلب صحابہ, تو یا تو حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ. اہل سنت والجماعت کا مطلب سنت, اور دیکھو قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا, کچھ لوگ سنت کو نہیں مانتے اور کچھ سنت کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو نہیں مانتے. تو اس لیے یہ لقب اہل حق کو دیا گیا. جو جنتی فرقہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوگا, یعنی وہ حدیث کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو بھی مانتا ہے. تو یا تو بھائی کوئی صحیح حدیث دکھاؤ یا صحابہ کا عمل دکھاؤ, یا فقہا سے دکھا دو جو قرآن و سنت ہی بیان کرتے ہیں. امام حنیفہ نے کہیں فرمایا, امام شافعی نے کہیں فرمایا, امام مالک نے کہیں فرمایا, امام احمد بن حنبل نے فرمایا, کسی نے بھی نہیں فرمایا. تو پھر جن لوگوں کی طرف آپ نسبت کرو انہوں نے فرمایا, انہوں نے بھی فرمایا نہیں ہوتا. کون سا کوئی بیٹھ کے جا کے کتاب دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں بس جلدی سے بات ختم ہے. وہ ایک صاحب تبلیغ میں گئے, سچا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں ایک آدمی کو دیکھا بیان کر رہا ہے, بیان کے دوران کہہ رہے ہیں فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کرتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے سود کھاتا ہے, فرمایا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ایسے ہے جیسے چوری کرتا ہے. اب یہ صاحب کہہ رہے ہیں یار یہ حدیثیں تو میں نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. فرمایا یہ بھی فرمایا نبی نے کیا کیا, یہ تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں. اور کسی عالم سے نہیں, عامی آدمی سے. کہہ رہے میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے کہا یار یہ کس نے فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ وہ پھر بھی نیک آدمی تھا, اس نے نبی کی طرف نسبت نہیں کہ صرف فرمایا بولا, پھر بھی نیک تھا. ہمارے یہاں تو بزرگوں کی طرف جھوٹی نسبت, حدیث کی طرف جھوٹی نسبت. تو وہی حال ہے میرے بھائی, یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہول سیل کے حساب سے. ایک اور دلیل ذہن میں آئیے بیٹھے بیٹھے کہ جو بھی مسلمانوں کی کسی بھی قوم کے تہوار ہوتے ہیں نا, ان میں ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ پوری قوم مناتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ پوری قوم مناتی ہے. جیسے 25 دسمبر کو چاہے کتنا بھی لبرل عیسائی ہوگا نا, وہ بھی چھٹی لے کے چلا جائے گا, وہ بھی کچھ نہ کچھ منائے گا, چاہے وہ مذہب کو بالکل نہیں مانتا. جیسے ہمارے یہاں عید الفطر میں چاہے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے پھر بھی عید کو منا ہی لیتے ہیں نا. دیکھو فنکار اداکار کتنا عید مناتے ہیں, حالانکہ مذہب میں عام طور پہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. تو سب کسی نہ کسی درجے میں عید منا لیتے ہیں. یار انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا لو, یہ تو آج ہمارا مشترکہ تہوار ہے, بقرعید بھی عید بھی. لیکن ربیع الاول جس طرح سے منائی جاتی ہے, 12 ربیع الاول, آپ کو ایک گلی پہلے تو ملکوں میں دیکھ لو. ایک منٹ رفیع بھائی, آج تھوڑا سا فارم میں آیا وہ, آپ ملکوں کو دیکھ لو. یہ دلائل پھر کٹ کے پھر مزہ نہیں آئے گا نا. ابھی جو جس ٹون میں چل رہا ہوں یہ پھر کمپلیٹ ہو جائے گا موضوع. دلائل آتے رہیں گے, بس یہ دلیل ہٹ کے میں ہٹ جاتا ہوں, یہ دلیل بیان کر کے. دیکھو پہلے تو ملکوں کو دیکھ لو. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں نہیں منائی جاتی, پورے ملک میں پتہ ہی نہیں کسی کو. دبئی میں بھی اب صرف چھٹی کی گئی ہے, ورنہ 1400 سال سے کوئی چھٹی وٹی نہیں ہوتی تھی. اب جا کے گورنمنٹ نے سنا ہے کوئی 12 ریلوں کو چھٹی کا قانون پاس کی. تو ظاہر ہے جو 1400 سال سے چلا رہا تھا وہ صحیح تھا نا, اب تھوڑی صحیح ہوگا. ایک آدمی نے مجھے کہا سوڈان میں بھی 3 طلاقوں کو ایک کہنے کا قانون پاس ہو گیا ہے. میں نے کہا سوڈان میں اسلام صدیوں پہلے آیا تھا, ایک 1200 سال پہلے. 1200 سال سے تو 3 تھیں, اب جا کے کیا ہو رہی ہیں ایک. یا تو وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے. تو اب تو ہو رہے چینجنگ, جو صدیوں سے آ رہی ہے وہ اصل ہے نا اسلام. تو آپ دیکھ لو کہ بڑے بڑے اسلامی کنٹری, میں ملیشیا میں 12 ربیع الاول کو رہا ہوں, کوئی ایک جھنڈا بھی مجھے نظر نہیں آیا, کہیں بھی نہیں, نہ کوئی چھٹی, کچھ بھی نہیں ملیشیا میں. اب شاید کر دی ہو تو ایک الگ بات ہے. اور بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہمارا جانا ہوا 12 ربیع الاول کو پتہ ہی نہیں. اسلامی کنٹریز, ترکی میں نہیں پتہ چلتا. اچھا پھر جن ملکوں میں ہو رہا ہے وہ زیادہ تر یہ ہیں پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا. ان میں بھرپور طریقے سے 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے. تو ان میں بھی ہر جگہ نہیں ہے.
KPK میں نہیں زیادہ تر پتا چلتا, پشاور میں 12 ربیع الاول کے زیادہ پتا نہیں چلے گا, کیونکہ 1200 سال پہلے جو اسلام آیا اس میں 12 ربیع الاول نہیں تھی, تو وہ نہیں مناتے اب تک. کہیں کہیں چیدہ وہ ایک آدھ نظر آ جائے گا کہ جھنڈا لگا ہوا ہے, نہیں منائی جاتی. پھر بہت سے شہروں میں پتہ ہی نہیں چلتا, کوئٹہ میں نہیں ہے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر. یہ ہے کراچی میں, بلکہ سب سے زیادہ لاہور میں, کراچی میں. پھر جن شہروں میں ہے ان میں بھی پورے شہر میں نہیں ہے. کھارا در میں بھرپور طریقے سے, ڈیفنس میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھارا در میں آپ کو لگے گا بالکل ایک نیا دن ہے آج, ڈیفنس جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں, حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے بھائی. گلشن اقبال میں نہیں ہے. پھر جن علاقوں میں جیسے کھارا در میں یا ناظم آباد میں کہیں منائی جا رہی ہے تو بھی پورے ناظم آباد میں نہیں ہے. ایک گلی جھنڈوں سے بھری ہوئی ہوگی, دوسری گلی میں ایک جھنڈا بھی نہیں لگا ہوا ہوگا. ہماری گلی میں نہیں ہوتا, ایک گھر میں ہوگا دوسرے گھر میں نہیں ہے. پھر جس گلی میں جھنڈے لگے ہوئے اس میں بھی پوری گلی میں نہیں ہے, کچھ گھروں میں جھنڈے لگے ہوئے, کچھ گھر ویسے ہی سوکھے سوکھے ٹھیک ہے, وہ نارمل لائف کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے, کیونکہ تہوار ہوتا تو پوری قوم بولو بھائی ایک جگہ جمع ہوتی. تو یہ گڑا ہوا ہے, اخفل طریقے سے ایجاد کیا گیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کی محبت میں نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی, اور نبی کی محبت میں صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. ان کے طریقے سے ہٹ کر میرے بھائی نبی کی محبت کا دعویٰ برائے دعویٰ ہو جاتا ہے. وہ کھوکھلا دعویٰ ہے جو قیامت کے دن قبول نہیں ہوگا, اور اس سے اسلام کا امیج کتنا خراب دنیا میں جاتا ہے. اسلام تو بڑا پیارا مذہب ہے بھائی, کوئی بھی آئے وہ گورا دیکھے گا تو پریکٹیکل مسلم ہے, عملی طور پر کرنا پڑتا ہے ان کے یہاں کچھ. تو وہ یہ جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ چیزیں غیر مسلموں کو اٹریکٹ نہیں کریں گی آپ کی طرف. طاہر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, میں نے ایک شخص کو ادھار دیا ہے لیکن وہ حرام طریقے سے کما کر مجھے میری رقم لوٹا رہا ہے, تو کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ جناب اگر 100% یقین ہے کہ وہ حرام کماتا ہے اور غالب آمدن اس کی حرام ہی ہے, تو پھر آپ کے لیے اس رقم سے قرضہ لینا جائز نہیں ہے. واپس آپ کہیں بھائی تم یہ حرام رقم ہے, میرے لیے استعمال جائز نہیں, مجھے حلال سے واپس کرو. دینا ہی نہیں چاہیے نا ادھار اس زمانے میں دینا بہت ٹینشن کا کام ہے. بہت ہی کوئی ضرورت مند ہو اور 100% یقین ہو کہ حلال سے ادھار دے گا تو دیا کریں گے, رسک نہ لیا کریں اس زمانے میں. مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں, ہم 9 مسلم بہت پرابلم میں ہیں, ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ہم اپنی فیملی سے دور ہو کے بہت تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں, 8 سال ہوئے ہیں فیملی سے دور ہوں, ان کے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ ان کو ہدایت دے. ان کے لیے ہمارا دل روتا ہے لیکن کیا کریں, دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. دل سے دعائیں جی آپ کے لیے, آپ نے اللہ کے لیے خاندان کو چھوڑا ہے, غیر مسلم خاندان سے میں آپ نے اسلام قبول کیا. قرآن نے جگہ جگہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں نا اللہ کے لیے, ان کی بہت زیادہ فضیلت کو قرآن نے بیان کیا ہے. فالذین ہاجروا فی سبیل اللہ واخرجوا من دیارہم, بس وہ لوگ جنہوں نے میرے راستے میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے. تو ہجرت میں انسان اپنے وطن کو چھوڑتا ہے, تو جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کا خاندان اس کو چھوڑ دیتا ہے عام طور پر. تو یہ خاندان کو چھوڑنا بھی ایک قسم کی ہجرت ہے, اور بہت پاورفل ہجرت ہے یہ, کیونکہ اس میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے انسان کو, پورا خاندان کٹ جاتا ہے, 2 احباب کٹ جاتے ہیں. تو یہ سارے کام آپ نے اللہ کے لیے کیے ہیں, خوب سمجھ لیں. اللہ کا نام ہے شکور, قدردان. قدردان کا مطلب ہے آپ اللہ کے لیے تھوڑا کرتے ہیں نا, اللہ اس کا بہت بڑھا کے آپ کو بدلہ دے گا قیامت کے دن. دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. تو ایمان پر قائم رہیں, دین پر قائم رہیں, دین سے پیچھے نہ ہٹیں. اور میں دعا کرتا ہوں آپ کی فیملی کے لیے بھی, اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اسلام کی روشنی سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کرے. میزان بینک کے ساتھ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہوں, کافی عرصے سے میرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سنا تھا کہ سیونگ اکاؤنٹ حرام ہے. میزان بینک والے ہمارا سرمایہ اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں اور اس کا پروفٹ دیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ میرے شوہر نہیں کرنے دیتے اور یہ میرے ذاتی پیسے ہیں, کیا میں ان کی اجازت کے بغیر سرمایہ کاری کر سکتی ہوں؟ جی آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. آپ کے شوہر اگر مفتی ہیں جو کہتے ہیں کہ حرام ہے تو پھر آپ ان کے فتوے پر عمل کریں, لیکن اگر وہ مفتی نہیں ہیں تو آپ کے شوہر کی رائے کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا. مسئلہ پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہے, جس کی جو فیلڈ نہیں ہوتی وہ اس میں جب گھستا ہے نا تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامک بینک پہ جو اشکالات ہوتے ہیں, جب علماء سے ہماری اسلام دعا ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان کو اشکال سمجھانا بھی آسان, اس کا جواب دینا بھی آسان. لیکن جب ایک عامی آدمی چپک جائے نا تو اس سے بحث بہت مشکل ہوتی ہے. میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے, سفر میں جا رہے ہیں, کوئی صاحب آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میزان بینک کو آپ نے کیسے جائز کہہ دیا, پھر ان کو سمجھاؤ. تو انسان میں نا جس چیز میں جو اس کی فیلڈ نہیں ہے اس میں اس سے بحث کرنا بھی بڑا مشکل ہو. جیسے میڈیکل سائنس کے بارے میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے ہمارے بڑے جاننے والے, وہ کسی ایک عامی شخص نے ڈاکٹروں پر اعتراض کیا کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, غلط کہتے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی, میں نے کہا ان کو سمجھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ڈاکٹر ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا, ورنہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میرے پاس فالتو دماغ نہیں ہے کہ ہر آدمی کو پکڑ کے میں سمجھاتا رہوں. انہوں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے, کیونکہ اس کو میڈیکل سائنس کا الف بے نہیں پتا,
تو کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے کچھ بیس بنی ہوئی ہوتی ہے تو سمجھ میں آتی ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات بہت مناسب لگی کہ ظاہر ہے ایک آدمی نے ڈاکٹر ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کو کیوں سمجھا کے اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے گا. وہ کہے گا بھائی تو ہم نے پڑھا ہے تو تمہیں نہیں ہم دلائل سے قائل کر سکتے. اس لیے کہ دلائل سمجھنے کے لیے بھی ایک مینٹل لیول اور ایک اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ضروری ہے اس فیلڈ سے متعلق. خوب سمجھ لیں. اسی طرح بعض دفعہ ایک عامی آدمی علماء سے الجھ جاتا ہے. جن عامیوں کو نہ سود کا پتہ نہ حرام کاروبار کا پتہ, ان کو بات سمجھانا ایسے ہوتا ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا. تو ایسے موقع پہ ہم یہی کہہ دیتے ہیں بھائی آپ عالم کی اتباع کریں, آپ کے لیے اتنا کافی ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ میزان بینک یا اسلامک بینکوں کے بارے میں لوگ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو اکنامکس پڑھ لیتے ہیں, معیشت پڑھ لیتے ہیں, وہ زیادہ سر کھاتے ہیں. پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا, اس کو الف بے نہیں پتا اسلام کے, نا سود کی الف بے نہیں پتا ہوتی ان کو, بس وہ باتیں گھماتے رہتے ہیں اور دماغ خراب. تو ہم ایسے موقع پہ یہی کرتے ہیں کہ کسی طرح میں ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار اپنی صلاحیتیں نہ ضائع کرو. تو اس لیے میں عامی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایکسپرٹ مفتیوں سے مسائل پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی بخشش ہو جائے. ہاں ایکسپرٹ مفتی اور دیندار ہوں, جیسے ادارے ہوں جو باقاعدہ جو بڑے بڑے ادارے دینی بنے ہوئے ہیں, وہاں سے آپ فتویٰ لیں. ان میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر شریعت میں یہ ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو احتیاط پر عمل کیا جائے, اور گنجائش بھی کوئی گنجائش والے قول پر عمل کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ دیکھیں کہ مفتیوں میں بھی جو ہے نا ہر مفتی ایک جیسے نہیں ہوتے. ان میں بھی دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک یہ کہ ان کا فتوے کا تجربہ کتنا ہے, ایکسپیرینس کتنا ہے, کتنے عرصے سے ریسرچ کے کام میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس وہ مدرسے میں تھوڑا سا پڑھا انہوں نے اور ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا مفتی کا, حالانکہ وہ مفتی نہیں ہوتے. تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کتنا عرصہ کس ماہر مفتی کی نگرانی میں انہوں نے کام کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جس معاملے میں ان سے فتویٰ لیا جا رہا ہے اس میں ان کا کتنی نالج ہے ان کے پاس. تو یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو آج کل تو پاکستان میں ہر شخص ہر فیلڈ میں مفتی اعظم بنا ہوا ہے, اور ترجمے تک تو لوگوں کو آتے نہیں ہیں قرآن مجید کے, اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ سیونگ اکاؤنٹ بھی کھول سکتی ہیں میزان بینک میں. احتیاطاً نہ کھولیں تو اچھی بات ہے, لیکن جائز ہے آپ کے لیے. یعنی علماء کے اختلاف کی وجہ سے کوئی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے, لیکن ہم نے جتنا اسٹڈی کیا ہے میزان بینک اور بینک اسلامی کے سسٹم کو, تو ہماری رائے میں یہ جائز ہے. باقی آپ کی اپنی رقم ہے تو ویسے بھی شرعاً آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہے. اچھا, ان کا سوال تھوڑا سا آگے بھی ہے. ہمارے 5 بچے ہیں اور سب پڑھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو, کیونکہ ہمارا کاروبار سانجھا ہے, سارا کنٹرول میرے جیٹھ کا ہے, ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. مشترک کاروبار میں تو کوئی تنگ نہ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے الگ سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں, کوئی حرج نہیں. ایسے بہتر تو یہ کہ پراپرٹی وغیرہ لے لیں, اور اس کی قیمتیں زیادہ بڑھتی ہیں. لیکن پراپرٹی میں بھی اسٹیٹ ایجنٹ الو بنائیں گے آپ کو. جب پیسہ لینا ہوتا ہے نا تو اسٹیٹ ایجنٹ بہت بڑے بڑے باغ دکھاتے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لیں. اس کو بولیں کہ پھر تو خود ہی لے لو, ہمیں کیوں مشورے دے رہے ہو, اتنا اچھا پلاٹ ہے. لیکن خود اگر غور و فکر کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پراپرٹی اچھی ہے تو پراپرٹی میں پروفٹ زیادہ ہوتا ہے. ناپاک برتن کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناپاک برتن کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو باقی چیزوں کو پاک کرنے کا ہے. 3 دفعہ کم از کم اس کو دھو دیں آپ. اور آج کل تو نلکے سے دھویا جاتا ہے, تو پھر 3 دفعہ بھی نہیں, بس نلکے کے نیچے رکھیں, اچھی طرح اس کو رگڑ دیں, اور جب اس میں اسمیل ختم ہو جائے اور گندگی کے اثرات ختم ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کتا برتن میں چاٹے نا تو اس کو 7 دفعہ بھی ہے اور 3 دفعہ بھی ہے. کم سے کم 3 دفعہ دھونا لازم ہے, 7 دفعہ بہتر ہے. تو وہ اس دور میں تھا جب ٹھہرا ہوا پانی ہوا کرتا تھا. اب تو بہتا ہوا پانی ہے نا, تو بہتے ہوئے پانی میں یعنی نلکا کا پانی بہتا ہوا ہوتا ہے. اب تو اس کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ دیں اس کو, تو پاک ہو جائے گا. بچی کو ڈرانے کے لیے کہا کہ قسم سے تمہیں کھانا کھلائے بغیر اسکول نہیں بھیجوں گی, تو کیا اس طرح قسم ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے تو توڑنے پر کیا کفارہ دینا ہوگا؟ جی اس طرح قسم ہو جائے گی. اگر قسم توڑ دی آپ نے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں, اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لیں. اچھا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے, اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے 2 ٹائم کے کھانے کے پیسے دے دیں. تو پیسوں میں کم از کم 2.25 کلو گندم ضروری ہے, یعنی ایک غریب کے پاس 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت جائے, اور اس طرح 10 غریبوں کو دے دیں آپ, تو بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. بینک میں فکس ڈپازٹ میں رکھی ہوئی رقم جو کہ اگلے کچھ سالوں تک نکالی نہیں جا سکتی, کمیٹی بقرعید کے کچھ عرصے بعد کھلے گی, قربانی کے لیے ادھار رقم دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو کیا پھر بھی قربانی واجب ہوگی؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں. جی واجب ہوگی, اس لیے کہ آپ نے ڈپازٹ کی ہوئی ہے بینک میں رقم, اور کمیٹی بھی آپ کی, آپ نے بہت ساری قسطیں جمع کرا دی ہیں, تو وہ ساری ٹوٹل رقم ملا کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے تو ساری رقم کے آپ مالک ہیں. تو اس لیے آپ پر زکوٰۃ بھی لازم ہوگی اور قربانی بھی لازم ہوگی. اگر قربانی کے دنوں میں یہ ہو تو پھر آپ ادھار لے لیں, یا ادھار کوئی دے نہیں رہا تو پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں نا آپ پورے سال. آپ کو پتا تو تھا کہ میں نے قربانی بھی کرنی ہے, زکوٰۃ بھی دینی ہے, تو پہلے سے سال بھر سے اس کی رقم جمع کر کے رکھنی چاہیے. یا کمیٹی والوں کو بولیں بھائی میں کمیٹی توڑ رہا ہوں, میری رقم مجھے واپس کرو, اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. اب تو قربانی گزر گئی. اچھا بھائی
ہمارے آبائی گاؤں میں بہت سی طلاق غصے کی وجہ سے ہوئی کہ اچانک غصے میں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، تو عورت کی زندگی چند سیکنڈ کے اندر برباد ہو گئی اور وہ مرد بھی بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سے 2 سوالات پوچھ رہا ہوں۔ نمبر 1، ہمارے مذہب میں نکاح مشکل طلاق آسان ہے، کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طلاق کو مشکل ترین بنا دیا جاتا، لیکن طلاق آسان بنا دی گئی ہے۔ طلاق 3-4 سیکنڈ کے اندر اندر ہو جاتی ہے، چاہے آپ غصے میں ہوں یا عام حالت میں ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر میں بیوی سے نکاح نامے میں یہ شرط لکھ دوں کہ صرف طلاق احسن یا عدالتی کے ذریعے لی ہوئی طلاق قابل عمل ہوگی، باقی کوئی طلاق تسلیم نہیں کی جائے گی، تو کیا ایسا شرعاً جائز ہوگا یا نہیں؟ نمبر 3، اگر ہمارے نکاح نامے میں یہ شرط موجود ہو اور میں نے ایک بار ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دی، تو کیا یہ طلاق تسلیم کی جائے گی یا نہیں؟ اگر ایسی طلاق تسلیم نہیں کیا جاتا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ نکاح نامے میں ایسی شرط لکھنے کا واحد مقصد اپنی بیوی کی زندگی کو تحفظ دینا ہے۔ انسان کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ کب کیا کہہ دیا۔ کم از کم عدالتی طلاق کے ذریعے انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ جناب آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے نا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے جو احکام ہیں نا، ان کا مدار قرآن و سنت پر ہے، آپ کی اور میری عقل پہ نہیں ہے کہ اسلام نے طلاق کو آسان کیوں بنا دیا، نکاح کو مشکل کیوں بنا دیا۔ بالفرض اگر ایسا ہے بھی کہ نکاح کو مشکل اور طلاق کو آسان بنا دیا، تو جو بنا دیا آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی قانون بنانا ہوتا ہے تو سارے لوگ انسان مل بیٹھ کے اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے بناتے ہیں، جبکہ خدائی قانون وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کر دیا، اس میں انسانوں سے مشورے نہیں لیے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب اگر آپ کو عقل ہی سے سارے فیصلے کروانے ہیں تو پھر یونائٹڈ نیشن بہترین ہے اس کے لیے، وہاں بڑے بڑے ماہر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، تو اس میں پھر اسلام کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو ماننا ہے تو اسلام ابدیت سکھاتا ہے۔ ابدیت کا مطلب کہ جو خدا کا قانون ہے، یعنی رسول بھی قانون سازی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا حکم ہے، اصل میں رسول کا حکم اللہ ہی کا ہوتا ہے، ورنہ اصل میں تو ہمیں حکم ہے اللہ کو فالو کرنا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، رسول بھی اسی کے پابند ہیں۔ تو اس کی مثال ہے زہار کا واقعہ ہوا تھا، ایک صحابیہ نبی کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ماں کی پشت سے تشبیہ دے دی ہے، تو میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہوں، تو میرے لیے کوئی گنجائش نکالے۔ نبی نے فرمایا نہیں بھائی، میں کیسے گنجائش نکال سکتا ہوں، بہت رو رہی تھی وہ۔ پھر اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی کہ زہار کے الفاظ طلاق کے نہیں ہوتے، تو اللہ نے یہ قانون میں بتایا کہ زہار الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے، لیکن طلاق کو طلاق ہی رکھا گیا ہے۔ تو باقی یہ کہ اشکالات جو آپ کے ہو رہے ہیں، میں وہ اس کی طرف میں بھی آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اشکال کا جواب آپ کی سمجھ میں نہیں بھی آتا تو ابدیت کسی کہتے ہیں کہ جو خدا نے کہہ دیا ہم نے وہ ماننا ہے۔ اور ویسے بھی ایک اصولی بات ہے کہ اگر اسلام کا طلاق کا نظام غلط ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ منٹوں میں عورت کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر لاکھوں عورتوں کی زندگی روز تباہ ہو رہی ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں میں طلاق بہت مشکل ہے، کورٹ جانا پڑتا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے باوجود ان میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں 3 لفظ زبان سے نکالو اور رشتہ ختم ہمیشہ کے لیے، دوبارہ ہو بھی نہیں سکتی شادی ان کی، لیکن اس کے باوجود طلاق کا ریشو بہت کم ہے۔ تو پریکٹیکلی کامیاب نظام کون سا ہے دیکھا جائے نا، یہ ایک حکیم ایسا جو پڑھا لکھا ہے، وہ علاج کرتا ہے، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا حکیم غلط دوائیں دے رہا ہے لیکن بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، اس سے صحت اچھی ہو رہی ہے، اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہو رہے۔ تو اس کا مطلب بھائی جو غلط ہے نظام اس کے پاس صحیح ہے، اور جو صحیح لگ رہا ہے وہ حقیقت میں صحیح نہیں، وہ غلط ہے۔ تو غیر مسلموں کے ہاں طلاق بہت مشکل چیز ہے، کورٹ میں جاتے ہیں، آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں، لیکن آپ دیکھو شادیاں ہوتی نہیں ہیں ان کے ہاں، کیونکہ مرد کو پتا ہوتا ہے عورت کو چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا، اگر یہ میرے لیے گلے کا زیور یعنی گلے کا جو ہے نا توق بن گئی، تو شادیاں ہی نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو پھر وہ طلاق کے لیے پھر کورٹ جاتے ہی نہیں ہیں، پھر وہ ویسے ہی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتا ہے بہت مشکل کام ہے۔ تو پریکٹیکلی دیکھا جائے نا، اسلام کا نظام دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا وحشیانہ نظام ہے، ادھر تھڑ تھڑ طلاق دی، عورت کی زندگی تباہ، لیکن کم عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے، اور غیر مسلموں کے ہاں طلاق آسان ہے لیکن زیادہ عورتوں کو طلاق ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ ہے خدائی نظام میں، کچھ ہے خدائی قانون میں ایسی بہتری کہ جو انسان وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے انسان کی عقل۔ باقی یہ جو آپ نے کہا کہ ایک سیکنڈوں میں بیوی کا گھر اجڑ جاتا ہے، تو دیکھیں جب بھی قانون بنایا جاتا ہے نا، تو چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ چند لوگوں کے لیے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے، ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے۔ اسلام نے طلاق کو بہت آسان رکھ دیا، پابندی تو لگائی ہے اکٹھی 3 طلاقیں دینے کو، ناجائز قرار دیا، لیکن کوئی دے دے گا تو ہو جائے گی۔ یہ اس لیے کیا اسلام نے تاکہ لوگ زبان پہ کنٹرول کریں۔ اب سارے غصے کے پاگل نہیں ہوتے، میجورٹی الحمدللہ زبانوں پہ کنٹرول رکھتی ہے۔ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھیں، صدیوں سے جو اسلامی نظام چلا آ رہا ہے، کیسے کیسے بے جوڑ رشتے ہوتے تھے اور نباہ کرتے تھے، کتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، تلواریں نکل جاتی، چاقو نکل جاتے، لیکن طلاق کا لفظ مرد کی زبان پہ نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مردوں کو پتا تھا فلاں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کا گھر اجڑ گیا۔ جب یہ خبر سوسائٹی میں پھیلتی ہے
اور شہروں میں پھیلتی ہے, گاؤں دیہاتوں میں پھیلتی ہے, تو لوگ زبانوں کو تالا دیتے ہیں کہ یار سب کچھ کر لیں گے, یہ لفظ زبان سے نہیں نکالیں گے, کیونکہ دیکھو فلاں کے ساتھ کیا ہوا, فلاں کے ساتھ کیا ہوا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ہاتھ میں ٹیٹی ہو یا چاقو ہو, غصے میں آپ نے مار دیا, تو جب قاتل سب کے سامنے جیل میں جاتا ہے اور اس کو لٹکایا جاتا ہے تو ہر شخص خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ لفظ, یہ چاقو یا بندوق مذاق کی چیز نہیں. بالکل اللہ میاں نے ایسے ہی کیا, گھروں کو بچانے کے لیے نظام بنایا تاکہ لوگ طلاق کا لفظ زبان سے نہ نکالیں. یہ نکلی اور ختم ہو گیا تمہارا سیٹ اپ. زمانے جاہلیت میں ایسا نہیں تھا, زمانے جاہلیت میں طلاق بہت مشکل چیز تھی. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اکٹھی 3